السلام علیکم۔ غزوہ احد اسلام کی ان بڑی جنگوں میں شامل ہے جن میں مسلمانوں کا بہت جانی نقصان ہوا۔ 2 ہجری بدر میں مشرکین مکہ کو مسلمانوں نے زبردست شکست دی۔ 3 ہجری میں بدر کے بدلے کی صورت میں جنگ احد کا واقعہ پیش آیا۔ دوستوں، آپ لوگوں سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اچھے کمنٹس بھی کیا کریں تاکہ ہم آپ کی خدمت میں اچھی اسلامی معلوماتی ویڈیوز پیش کرتے رہیں۔ 1 سال تک کفار نے بدر کا بدلہ اتارنے کی تیاری کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں موجود تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب سے مشورہ کیا کہ مدینے میں رہ کر ہی اپنا تحفظ کیا جائے یا پھر میدان میں جا کر ان سے لڑیں، تو ان میں اکثریت کی رائے تھی کہ ہم میدان میں جا کر ان کا مقابلہ کریں گے۔ جب مسلمانوں کا لشکر میدان احد میں پہنچا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو ایک ٹیلے پر ٹھہرنے کا حکم دیا اور بڑی سختی کے ساتھ حکم دیا کہ میرے حکم کے بنا یہاں سے نیچے نہیں آنا۔ یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم دیکھو کہ ہمارے شہداؤں کی لاشوں کو پرندے آ کر نوچنے بھی لگیں تب بھی نیچے نہ آنا۔ جب مسلمانوں کے ہاتھوں مشرکین مکہ میدان احد میں مرنے کٹنے لگے تو مشرکین جان بچا کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ کفار مکہ کو بھاگتے دیکھ کر پہاڑی پر موجود 50 مسلمانوں میں سے تقریباً 35 مسلمان نیچے آنے لگے۔ ان کے سربراہ عبداللہ ابن جبیر نے انہیں بہت روکا لیکن وہ رکے نہیں۔ ان کو یہ لگا کہ یہ حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت تک تھا جب تک جنگ جاری تھی۔ اب تو ہم جنگ جیت چکے، اب پہاڑی پر رہنے کا کیا کام؟ بس ان کا یہ گمان تھا کہ ہم جیت چکے۔ اسی نفسیات کی وجہ سے وہ پہاڑ سے مال غنیمت لوٹنے نیچے اترے۔ خالد بن ولید جو طاق میں بیٹھے تھے کہ کب مسلمان پہاڑ سے ہٹیں اور پیچھے سے میں اپنا دستہ لے کر پہاڑ پر چڑھ جاؤں۔ خالد بن ولید ایک بہت تجربے کار، طاقتور، دور اندیش اور بہترین جنگجو تھے، پر جیسے ہی مسلمان ٹیلے سے ہٹے، خالد بن ولید پیچھے کے راستے سے اپنا دستہ لے کر پہاڑی پر چڑھ گئے۔ اب مسلمان بیچ میں پھنس چکے تھے۔ جب مکے والوں نے دیکھا خالد پہاڑی پر ہیں تو ان کی جان میں جان آئی اور مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ پیچھے سے خالد بن ولید کا لشکر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑا اور سامنے سے ابو سفیان کی پوری فوج۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ اس وقت میدان میں ایسی بھگدڑ مچی کہ بعض صحابیوں کے ہاتھوں بعض صحابی بھی مارے گئے۔ غنیمت لوٹنے میں مشغول اصحاب پر جب چاروں طرف سے حملہ ہوا تو ان کے بھی اوسان خطا ہو گئے کہ یہ ہوا کیا ہے، یہ لوگ تو بھاگ رہے تھے، دوبارہ کیسے واپس آ گئے؟ جب ان پر اچانک سے حملہ ہوا تو ان میں کچھ اصحاب میدان سے ہڑبڑاہٹ میں بھاگے، جن میں حضرت عثمان غنی بھی شامل تھے۔ بعد میں قرآن مجید کی سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے ان تمام لوگوں کو جو بھاگے تھے معاف کر دیا تھا۔ بھاگنے کے پیچھے وجہ یہ تھی، آپ خود سوچیں، ان کی نفسیات اس وقت یہ تھی، جنگ ٹل چکی اور وہ مال غنیمت لوٹنے لگے تھے، پھر چاروں طرف سے اچانک حملے ہو جائیں تو کیا ری ایکشن ہوگا؟ وہ لوگ تو ذہنی طور پر اپنی جیت تسلیم کر چکے تھے اور جب حملہ ہوا تو نہ جنگ کی پوزیشن میں تھے اور نہ ان کے گمان میں تھا کہ یہ کیا غضب ہو گیا۔ لہٰذا اس جنگ میں مسلمان کافی تعداد میں شہید ہوئے، جن میں حضرت امیر حمزہ مسلمانوں کے آرمی چیف بھی شہید ہو گئے تھے۔ مدینے کا کوئی گھر نہیں تھا جس میں میت نہ ہوئی ہو۔ پہاڑی والے اصحاب کی بس ایک غلطی کہ بنا حکم نبی کے ٹیلے سے ہٹے، جس کا یہ نتیجہ نکلا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول نے اس غلطی پر اور بھاگنے پر اصحاب کو معاف کر دیا۔ قرآن مجید میں بھی ان کی معافی آئی ہے، لہٰذا جو اب ان پر انگلی اٹھاتا ہے وہ شیطان ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے فیصلے سے راضی نہیں ہے۔ ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ روز قیامت خود سوال کر لیں گے اور انشاءاللہ سخت عذاب ہوگا ان لوگوں پر جو اصحاب بدر اور اصحاب احد کے گستاخ ہیں۔ معافی کی آیت ملاحظہ فرمائیں۔ تم میں سے جن لوگوں نے
اس دن پیٹھ دکھائی جس دن دونوں جماعتوں کی مٹبھیڑ ہوئی۔ یہ لوگ اپنے بعض کرتوتوں کے باعث شیطان کے پھسلانے میں آ گئے، لیکن یقین جانو کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور تحمل والا ہے۔ سورہ آل عمران آیت 155۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا تو پھر کسی انسان کی تو کوئی اوقات ہی نہیں کہ وہ ان اصحاب پر انگلی اٹھائے۔ بس یہ وجہ تھی اصحاب کے بھاگنے کی بھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ٹالنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر ایک آزمائش تھی، ان کا ایک امتحان تھا، یا جو بھی کہہ لیں۔ بہرحال جب اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا تو پھر ہم لوگوں کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم ان اصحاب پر انگلی اٹھائیں۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے ایک اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔